بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم 27ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ کو عام غیر مخصوص انہ الباس کی دوسری مثال اور اختلاف بین الاحناف والشوافع کو سمجھایا گیا تھا، اور ان کا طرز استدلال اور طریقہ استدلال بھی آپ کو بتلایا گیا تھا۔ آج صاحب کتاب کی عبارت کا ترجمہ سمجھیں گے۔ آئیے اسکرین پر دیکھیے۔ وَبِمِثْلِهِ، اور گزشتہ مثال کی طرح، پچھلی مثال کی طرح، وَبِمِثْلِهِ، اور اسی کے مثل، یعنی مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ما قبل آیت بما کسب میں ما عام تھا، اسی طرح فقرؤ ما تیسر من القرآن کے اندر بھی لفظ ما عام ہے۔ وَبِمِثْلِهِ، گزشتہ مثال کی طرح، نقول، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فقرؤ ما تیسر من القرآن کے بارے میں، فإنہ عام، کیونکہ یہ فرمان عام فی جمیع ما، کیونکہ یہ فرمان عام ہے قرآن کی ان تمام آیتوں کے بارے میں، فی جمیع ما کا بیان من القرآن، کیونکہ یہ آیت کریمہ، کیونکہ یہ فرمان قرآن کی ان تمام آیتوں کے بارے میں عام ہیں جن کا پڑھنا قرآن میں سے آسان ہو۔ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کیونکہ یہ فرمان قرآن کی ان تمام آیتوں کے بارے میں عام ہیں جن کا قرآن سے پڑھنا آسان ہو۔ وَمِن ضرورتہ عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحۃ، اور اس عام کو، ومن ضرورتہ، اور اس عام کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر، سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نماز کے جواز کا موقوف نہ ہونا لازم ہے۔ ومن ضرورتہ، اور اس عام کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نماز کا جواز موقوف نہ ہونا لازم ہے۔ آسان ترجمہ، ومن ضرورتہ، اور عام کی ضرورت میں سے سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نماز کا جواز موقوف نہ ہونا ہے۔ ومن ضرورتہ، اور عام کی ضرورت میں سے سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نماز کا جواز موقوف نہ ہونا ہے۔ اور مفہومی ترجمہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ اور اس عام کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نماز کے جواز کا موقوف نہ ہونا لازم ہے۔ وجاء فی الخبر، حالانکہ خبر واحد میں یہ بات آئی ہے، انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فعملنا بہما علی وجہ، چنانچہ ہم نے بہما دونوں پر، علی وجہ اس طریقے پر عمل کیا، اس طریقے سے عمل کیا کہ لا یتغیر بہ، جس کے ذریعے حکم الکتاب، کتاب کا حکم، ما تیسر کا حکم نہ بدلے۔ چنانچہ ہم نے بہما دونوں پر علی وجہ اس طریقے سے عمل کیا
کہ جس طریقے سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے، بِأَن نَحْمِلَ الْخَبَرَ، بئی طور کے ہم، بِأَن نَحْمِلَ الْخَبَرَ، بئی طور کے ہم، نحمل الخبر، خبر کو محمول کریں گے، علی نفی الکمالی، کمال کے نفی پر، بئی طور کے ہم خبر کو محمول کریں گے نفی کمال پر، حتیٰ یکون مطلق القراءۃ فرضا بحکم الکتاب، تاکہ مطلق قراءت فرض ہو جائے کتاب اللہ کے حکم سے، وقراءۃ الفاتحۃ، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہو جائے بحکم الخبری، خبر کے حکم سے۔ عزیز طلبہ، ایک مرتبہ اور ترجمہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو دلائل کا سمجھنا اور سبق کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ وہ بھی مثلی ہی، اور اسی کے مثل گزشتہ مثال کی طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن کے بارے میں، کیونکہ یہ فرمان، یہ آیت ان تمام آیتوں کے بارے میں قرآن فی عام فی جمیع ما کا بیان من القرآن، کیونکہ یہ آیت کریمہ قرآن کی ان ساری آیتوں کے بارے میں عام ہے جن کا پڑھنا قرآن سے آسان ہو۔ ومن ضرورتی ہی، اور عام کی ضرورت میں سے سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نماز کے جواز کا موقوف نہ ہونا ہے۔ وجاء فی الخبر، حالانکہ خبر واحد میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ فعملنا بہما علی وجہ، چنانچہ ہم نے دونوں پر علی وجہ اس طریقے سے عمل کیا کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے، بئی طور کے اس طریقے پر کہ ہم خبر کو بِأَن نَحْمِلَ الْخَبَرَ، اس طریقے پر کہ ہم خبر کو محمول کریں گے نفی کمال پر، حتیٰ یکون مطلق القراءۃ فرضا، تاکہ مطلق قراءت فرض ہو جائے کتاب اللہ کے حکم سے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہو جائے بحکم الخبری، خبر کے حکم سے۔ عزیز طلبہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کتاب سے استدلال کرتے ہوئے نماز کے جواز کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر موقوف قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف احناف کہتے ہیں کہ نماز کا جواز فاتحہ کے پڑھنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ قرآن میں سے کہیں سے پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن، یعنی قرآن میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو پڑھ لو۔ اس میں لفظ ما عام ہے، قرآن کے تمام اجزاء کو، تمام آیتوں کو شامل ہے، خواہ سورہ فاتحہ ہو یا اس کے علاوہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا جواب سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر موقوف نہیں، بلکہ مطلق قراءت سے نماز ہو جاتی ہے۔ اور حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں اگر لا کو نفی وجود کے لیے مانے، جیسا کہ امام شافعی نے اسی کو اختیار کیا ہے، تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ نماز کا وجود فاتحہ کے پڑھنے پر موقوف ہے، اور یہ کتاب اللہ کے مخالف ہے۔ لہذا ہم نے کتاب اللہ اور حدیث مذکور پر اس طرح عمل کیا کہ کتاب اللہ کا حکم بدلنے نہ پائے، اور وہ اس طرح کہ حدیث مذکور میں لا کو نفی کمال کے لیے مانے، اور حدیث کا مطلب یہ ہو کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز کامل نہیں ہوتی، اس میں کمی رہ جاتی ہے، اور جس چیز کا ترک نقصان اور کمی کا سبب ہو اس کی رعایت
واجب ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ارشاد قرآنی فقرؤوا ما تیسر من القرآن میں لفظ ما کے عموم کے مطابق مطلق قراءت فرض ہے، اور حدیث مذکور کے مطابق سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سبق سمجھ گئے ہوگے، کیونکہ ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی سمجھایا تھا اور اس سبق میں ترجمے کے ساتھ اور مزید سمجھا دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔